حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جس کو اللہ نے بیٹی دی، اللہ نے 2 بیٹیاں دیں، یہاں تک اللہ نے 7 بیٹیاں دیں، اور اس نے پرورش کی، ان کی تربیت کی، ان کا پیار کیا، کل بروز قیامت وہ اس طرح سے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، یہ 2 انگلیاں۔ ہمارے تو بزرگ فرماتے ہیں جس کو اللہ بیٹی دے دے نا تو اللہ ایک ہاتھ اس کا بن جایا کرتا ہے، جس کو 2 بیٹیاں مل جائیں تو دوسرا ہاتھ بھی اللہ بن جایا کرتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں یہ اگلے گھر چلی جائیں گی، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا ہی پیارا ارشاد کہ کل بروز قیامت وہ بندہ اس طرح سے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اور ایک اور مسئلے کی بات آپ کو بتاتا چلوں، جس گھر میں تربیت یافتہ خواتین ہونا، ان کو بولنے کی ڈھب ہو، اپنے شوہر سے بات کرنے کی تمیز ہو، شوہر کے گھر والے اس کے سسرال، لڑکی کے سسرالوں میں سے کوئی آ جائے، ان کے ساتھ اس نے کیسے بات کرنی ہے، تربیت یافتہ، یعنی کہ جب لڑکی ہوگی نا تو پھر وہ گھر جنت نظیر ہوگا، جنت کی طرح ہو جائے گا۔ لیکن جس گھر میں غیر تربیت یافتہ لڑکی چلی جائے تو گھر بڑا ہی شاندار ہو لیکن پھر بھی وہ کھنڈر ہوگا۔ ایک بات آپ نے یہاں پہ یہ بھی غور فرمانی ہے کہ جو بچے ہیں نا، بچے زیادہ تر ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، زیادہ تر، اگرچہ باپ بڑا پیار کرتا ہے، اگرچہ باپ بڑے لاڈ اٹھاتا ہے، بڑے ان کے خرچے بھی کرتا ہے، بڑا پہناوے کے لیے بھی سارا کچھ لے کے آتا ہے، آئس کریم بھی ابا بھی لے آ کے دیتا ہے، گولیاں ٹافیاں ابا ہی لے آ کے دیتا ہے، لیکن بچوں کا پیار کس سے ہوتا ہے؟ تھوڑا زیادہ روچی بولو، ماں سے زیادہ پیار ہوتا ہے نا جی، ماں کے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ماں غیر تربیت یافتہ بھی ہونا تو بچے تو پھر بھی اٹیچ ماں کے ساتھ ہی ہیں، تو وہ تربیت ان کو ویسی ملتی ہے جیسے وہ تربیت پیچھے سے لے کے آتی ہے۔ اب اگرچہ یہاں پہ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات جب ہم سیدہ پاک کی سنیں گے، حضور کا فرمان سنیں گے، تو اس کو اپنے بیوی پر فٹ نہیں کرنا، بیٹی کی تربیت کرنی، کیونکہ آج ہم نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بحیثیت باپ اور حضرت سیدہ پاک بحیثیت بیٹی، آج ہم نے وہ موضوع رکھا ہے نا جی، تو آج ہم نے بیٹی کی تربیت کے کچھ پھول لینے ہیں، اپنی بیٹی کی، بہن کی تربیت کریں، کیونکہ وہ اپنے باپ کی بات کا اثر جلدی قبول کرتی ہے۔ تو آج ہم جو کچھ باتیں کریں گے، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرمانے لگے کہ مجھے سب سے زیادہ پیاری میری بیٹی ہے، سیدہ پاک ہے۔ حضور کی 7 اولادیں ہوئی ہیں، 4 بیٹیاں، یہ باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں لیکن یہ پھر بھی آپ کو تازہ کرنے کے لیے نا، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ کتنی بیٹیاں اور کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے۔ وہ کچھ لوگ جو بیچ میں سے شرارت بازی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی نبی پاک کی تو بیٹی ایک تھی، نبی پاک کی تو بیٹی ایک تھی، تو باقی تو بیٹی وہ نبوت سے پہلے تھی، لیکن ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے۔ حضور کی 4 شہزادیاں، حضور کی 4 شہزادیاں ہیں۔ سب سے بڑی شہزادی کا نام ہے حضرت زینب، اچھا یہاں پہ آپ کو ایک اور مزے کی بات سناتا چلوں، حضرت فاطمہ تو زہرا سب سے چھوٹی تھیں، حضور کے ساتھ وقت زیادہ گزرا، اپنی بہنوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع زیادہ ملا۔ اب جو حضور کے 3 بیٹے تھے وہ شیر خواری میں ہی وصال کر گئے تو ان کا ذکر کم ملتا ہے۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضور کی 3 صاحبزادیاں پہلے اپنے گھروں کو چلی گئیں اور پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا تو ان کا ذکر کتابوں میں کم ملتا ہے۔ اب سیدہ پاک زیادہ دیر حضور کے ساتھ رہی تو ان کا ذکر بھی زیادہ ملتا ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے بڑی صاحبزادی کا نام ہے حضرت زینب۔ اللہ نے 3 بیٹیاں حضرت فاطمہ کو بھی دیں۔ سب سے بڑی بیٹی کا نام انہوں نے ان کی خالہ کے نام پر، اپنی بڑی بہن کے نام پر حضرت زینب رکھا، یعنی کہ حضور کی صاحبزادی بڑی کا نام بھی زینب، حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کی بڑی بیٹی کا نام بھی زینب۔ اللہ نے دوسری بیٹی دے دی، حضور کی دوسری بیٹی کا نام ہے رقیہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی دوسری بیٹی کا نام بھی رقیہ رکھا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تیسری بیٹی کا نام ہے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے جب تیسری بیٹی دی نا سیدہ پاک کو، ان کا نام بھی انہوں نے ام کلثوم رکھا۔ پھر
پھر اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے 3 شہزادے دیے، 3 بیٹے دیے، ایک کا نام حضرت امام حسین ہے، ایک کا نام حضرت امام حسن ہے، اور ایک کا نام حضرت امام محسن ہے۔ امام محسن شیرخواری میں ہی پردہ کر گئے تھے، وصال کر گئے تھے، تو ان کا کتابوں میں ذکر کم ملتا ہے، تو زیادہ فضائل حضرت امام حسن اور امام حسین کی زیادہ ملتے ہیں، ان کی زیادہ باتیں زیادہ ملتی ہیں۔ تو یہ پیار ہے حضرت سیدہ پاک کا اپنی بہنوں سے۔ اب وہ جو لوگ جو زیادہ علی علی کرتے ہیں، فاطمہ فاطمہ کرتے ہیں، امام حسین کا زیادہ نام لیتے ہیں، اس سنت کو بھی ذرا زندہ رکھا کریں۔ ہاں، اس حضور کی کتنی شہزادیاں جی؟ 4 شہزادی، بول کے بتائیں۔ ہاں، یہ باتیں بھولنے والی نہیں، کیونکہ یہ آگے جو 10-12 دن اب ہم نے چلنے نا، تو بڑے سوالات بھی آئیں گے، پرچیاں بھی آئیں گی، بڑے ٹرک سوال بھی آئیں گے کہ جی ایسے نہیں تھا تو پھر ویسے کیسے ہو گیا، تو پھر آدھی بات وہاں سے لیں گے، آدھی بات وہاں سے لیں گے، جوڑ کے کچھ نہ کچھ نئی تحریر بنا کے تو ہم سے پوچھنے لگ جائیں گے۔ تو یہ باتیں آپ نے عقیدے کی پختگی کے لیے یاد رکھنی۔ حضور کی 4 بیٹیاں، بیٹے کتنے؟ سیدہ پاک نے اپنی 3 بیٹیوں کے نام ان کے بچوں کی خالہوں پہ نام پہ رکھے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ اکثر پرچی آ جاتی ہے کہ اللہ نے بیٹی دی ہے تو کیا نام رکھیں، تو ہم کہتے ہیں زینب رکھیں، نہیں کوئی نواں نام رکھو، اور رقیہ رکھ لو، نہیں یہ تو بڑا پرانا نام ہے، چلو کچھ نیا، میں کہ عائشہ رکھ لیں، فاطمہ رکھ لیں، آمنہ رکھ لیں، نہیں جی کوئی ہٹ کے دسو، میں کہ جی پھر 2 نام ذہن میں آتے ہیں، ایک ماچس دی تیلی تے ایک ماچس دی ڈبی، جو تہاڈا دل کرے رکھ لینا۔ ارے بھائی اتنے پیارے نام ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور ایک اور یہاں پہ مفتی اکمل صاحب ہیں QTV والے، ان کی ایک بات بڑی یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ وہ جب آپ کسی بچی کا نام فاطمہ رکھیں گے تو جب آپ فاطمہ کو آواز دیں گے تو خیال کہاں جائے گا؟ جب کسی بچی کو آپ عائشہ سے نام پکاریں گے تو خیال کہاں جائے گا؟ تو یہ نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے۔ میرے بڑے بیٹے کا نام حسن ہے، امام حسن کے نام پہ میں نے رکھا ہے، تو یہ نسبت بڑی چیز ہے۔ میں جب اپنے بچے کو بلاتا ہوں تو امام حسن کی یاد آ جاتی ہے، یاد آ جاتی ہے نا، یہ نسبت بڑی چیز ہے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے آیا مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں بھی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس میں بھی اہل بیت سے محبت کرنا ہم پر فرض قرار دے دیا گیا۔ صحابہ تبلیغ کرتے تھے تو ایک دن رب کریم فرمانے لگا اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے، کل آپ ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تمہیں دین تبلیغ کی تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیسے دو، الا المودۃ فی القربى، بس اتنا کرنا کہ میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ بخاری شریف ہے، امام بخاری فرماتے ہیں، اور یہی لفظ آپ کو مشکوٰۃ شریف میں بھی ملیں گے، حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ سے پیار کیا، تھوڑی سی مٹھی کر رہے ہیں، جس نے فاطمہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ امام راضی یہاں پر فرماتے ہیں کہ کتنی بھی آپ نمازیں پڑھ لیں، بچپن سے لے کے بڑے ہو گئے، نابالغ تھے بالغ ہو گئے، بالغ ہونے سے بڑھاپے تک آپ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، اچھا اخلاق کر لیں، صدقات کر لیں، فطرات دے دیں، عیدیں بھی اچھی کر لیں، اخلاق بھی اچھا کر لیں، لیکن جب وہ بندہ مرا اور اس حالت میں مرا کہ وہ اہل بیت سے بغض رکھا تھا، امام راضی یہ حدیث لے کے آئے ہیں، حضور فرماتے ہیں وہ پکا بے ایمان مرے گا۔ نمازیں بھی ہیں اس کے پاس، حج بھی کیے ہیں، اس نے زکاتیں بھی دی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن بغض اہل بیت پر مر گیا تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ بے ایمان مرے گا۔ امام راضی نے اگلی بھی ایک بشارت دے دی کہ جو بندہ اہل بیت سے محبت کرے، ہاں جو بندہ اہل بیت سے محبت کرے، یہ عین ایمان ہے، یہ عین ایمان ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت عین ایمان ہے، بات سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت عین ایمان ہے۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ جو بندہ اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے چلا گیا وہ یہ نہ سمجھے مر گیا، رب کریم اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا، شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت عین ایمان ہے۔ حضور فرمانے لگے جو میرے علی سے بغض رکھے وہ پکا منافق ہے،
وہ پکا منافق ہے. اسی لیے تو ہمارے صوفیاء اولیاء فرماتے ہیں کہ کسی کو پرکھنا ہو نا تو حضرت مولا علی شیر خدا کا ذکر شروع کر دو. اگر تو چہرہ کھل جائے تو سمجھو اپنا ہی ہے. اگر تو چہرہ کھل جائے پھولوں کی طرح شاش بشاش ہو جائے سمجھ لو اپنا ہی ہے. اگر تھوڑے تھوڑے سلوٹ آنے لگیں تھوڑا تھوڑا پسینہ آنے لگے تو پھر یہ ہے کہ اس کو پھر کسی دوائی شوائی کی ضرورت ہے, کسی دم شام کی ضرورت ہے, کسی اچھے پیر کی ضرورت ہے. تو پھر اس کو نا پھر تھوڑا سا علاج کی ضرورت ہے. تو یہ دیکھنا ہو کہ اپنا کیڑا ہے, مولا علی شیر خدا کا ذکر چھیڑ دو. ہاں تو پتہ لگ جائے گا کہ اپنے کون ہے. میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اچھا, جس نے محبت کی اہل بیت سے, حضرت مولا علی سے, حضرت فاطمہ سے, اس نے مجھ سے محبت کی. اچھا اب یہاں پہ ایک بڑی غور و فکر کرنے کی بات ہے جس پہ آپ نے ذرا خصوصی توجہ فرمانی ہے. کسی سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے دشمن تلاش کرنا شروع کر دیں. اب جناب وہ اہل بیت کا دشمن کون ہے؟ اہل بیت کا ہم دشمن جو ڈھونڈ رہے ہیں ہم محبت والے نہ ڈھونڈیں. توجہ نہیں فرمائی. ہم دشمن جو ڈھونڈ رہے ہیں, اپنا وقت ضائع جو کر رہے ہیں دشمنوں کے ڈھونڈتے ڈھونڈتے, یہ نہ ہو کہ تمہارا ایمان بھی ان کے ساتھ رل جائے. تم محبت والے ڈھونڈو, وہ لوگ ڈھونڈو جو حضرت مولا علی شیر خدا کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں. ہاں, حضرت امام حسین کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں, حضرت امام حسن کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں, اہل بیت کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں. تم غلام ڈھونڈو, تم محب ڈھونڈو, تم محبت کرنے والے ڈھونڈو. عجیب تماشا نا جی. اب ہم نے اپنی دوڑ لگا لیا کہ ان کا دشمن کون ہے. چھوڑیں جو بھی ہے, آپ فضائل بیان کریں, اللہ کسی کے دل کو مومکاری دے گا. آپ فضائل بیان کریں.